میرے ذوق و کان کو چڑھے خدا کی آواز کو سنے. کتنے لوگ تیار ہیں خدا کی آواز کو سننے کے لیے؟ تو آپ سب کی زوردار تعریفوں پاسٹر فیض کو اسٹیج پر دعوت دیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ سب لوگ خوش ہیں؟ یقیناً ہمیں خوش رہنا چاہیے. لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ انسان کے خیالات اور خدا کے خیالات کیسے خیالات ہیں. کیسے خیالات ہیں آپ کے خیالات؟ بنگلہ مل جائے, سائیکل مل جائے, گاڑی ملتی ہے, یہ خیالات ہیں انسان کے. بائبل کے مطابق سیکھیں گے کہ خدا کے خیالات اور ہم انسانوں کے خیالات کیسے خیالات ہیں. یہ ہم سیکھیں گے. بڑی خوبصورت بھائی نے بات کہی کہ آج انسان کے خیالات ہیں کوٹھی بنگلہ, گاڑی, روپیہ پیسہ, جائیداد, نوکر چاکر سب مجھے مل جائیں. یہ انسان کے خیالات ہیں اور شروع ہی سے خیالات ہیں. شروع ہی سے خیالات ہیں. لیکن خداوند کہتا ہے کہ جو زمین کی خواہشوں کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں یا زمین کی خواہشوں کو پانے کے لیے مجھ سے دور ہو جاتے ہیں, وہ انسان میرے لائق نہیں ہے. وہ انسان میرے لائق نہیں ہے. آمین آمین. میں ساتھ نکالیے گا یسایہ کی کتاب, اس کا 55واں باب 55 چیپٹر اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیات کا ہم مطالعہ کریں گے. 8ویں اور 9ویں آیات کا ہم مطالعہ کریں گے. میرے ساتھ نکالیے بائبل مقدس میں سے یسایہ کی کتاب, اس کا 55 چیپٹر, اس کی 8ویں اور 9ویں آیات کا ہم مطالعہ کریں گے. جی. خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں, کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. آمین. بڑی خوبصورت خدا کے کلام میں سے ہم نے تلاوت سیکھی اور پڑھی اور سنا, اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں ہیں. خداوند صاف الفاظ میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی نوع انسان سن لے کہ میرے خیال جو ہیں وہ تیرے خیال نہیں ہے. جس طرح زمین آسمان سے بلند ہے اسی طرح تیرے خیالات اور میرے خیالات جو ہیں اس قدر دور ہیں, اس قدر دور ہیں, اس قدر میرے سے دور ہیں کہ جس طرح زمین آسمان سے بلند ہے. زمین آسمان سے کتنی بلند ہے؟ سمجھ لیں کہ اتنے خیالات, اتنی سوچیں ہماری خدا کی سوچوں سے الگ سوچیں ہیں. آج ہم نے اس پر غور کرنا ہے. لیکن انسان کی پہلے خیالات سیکھیں گے. بہت سارے حوالہ جات ہیں لیکن چند حوالوں پہ ہم غور کریں گے کہ انسان کے خیالات کیسے خیالات ہیں اور شروع ہی سے کیسے خیالات رہے ہیں. یہ آج ہم سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیں گے ایک حوالہ پیدائش کی کتاب, اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت پر ہم غور کریں گے. پیدائش کی کتاب, اس کا 6واں چیپٹر, اس کی 5ویں آیت پر ہم غور کریں گے. جی. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. اس کے دل کے تصور اور خیال کیا ہے؟ سدا ہی برے ہیں, شروع ہی سے برے ہیں. جب سے باپ آدم ماں ہوا باغ عدن سے نکلے ہیں ان کے خیالات کیسے خیالات ہیں؟ برائی کے خیالات ہیں. ان کے ذہنوں میں برائی ہی برائی ہے. ان کے ذہنوں میں بری باتیں بھری ہوئی ہیں, بغض بھرا ہوا ہے, حسد بھری ہوئی ہے, لڑائی جھگڑے بھرے ہوئے ہیں اس کے ذہن میں. یہ انسان کے خیالات ہیں. اور آج اگر آپ انسان کے خیالات کو دیکھیں کہ ایک انسان کے خیالات ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے دو بھائیوں کے خیالات بھی آپس میں نہیں ملتے, کہ ملتے ہیں ڈیفرنٹ, الگ. ایک بھائی دوسرے بھائی سے عداوت رکھتا ہے. یہ انسان کے خیالات ہیں, یہ انسان کی سوچیں ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کرتا ہے,
بغض رکھتا ہے, لڑائی جھگڑے کے منصوبے باندھتا ہے, یہ انسان کے خیالات ہیں. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ انسان کے خیالات اور اس کے تصور جو ہے سدا ہی برے ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلا طوفان زمین پر آیا اور پوری کائنات کو, پوری دنیا کو, پورے بنی نوع انسان کو جو زمین پر تھے وہ تہس نہس کر گیا. کب ہوا کوئی بتائے گا؟ نوح کے زمانہ میں. یہ نوح کا دور ہے اور اس وقت خداوند کہہ رہا ہے کہ انسان کے جو خیالات ہیں یہ سدا ہی برے رہتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھائی؟ تجربات سے سیکھنا ہے. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, خدا کا کلام کہتا ہے کہ اسے تجربات سے پرکھیں, تجربات سے جانیں کہ میرا اور آپ کا خدا ہماری زندگی میں کیا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تجربات سے جاننا ہے. ویسے نہیں خدا کہہ رہا کہ بھائی ویسے ہی مجھ پر توکل کیے جا, کہہ رہا ہے تجربات سے جان, مجھ پر بھروسہ رکھ. تو پھر انسان کے خیالات کیسے خیالات ہیں؟ برائی کے, لڑائی جھگڑوں کے, روپے پیسہ کمانے کے خیالات ہیں, چاہے کسی بھی طرح سے کیوں نہ کمایا جائے. اور وہ انسان کے لیے برکت کا باعث نہیں ہوتے بلکہ کس کا باعث ہوتے ہیں؟ بربادی کا, لعنت کا. پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ ہے انسان کے خیالات. ایک حوالہ اور نکالیے گا, زبور کی کتاب, اس کا جی 36 زبور اور اس کی دوسری آیت. پہلے زبور 2 نکالیے گا, زبور 2 اور اس کی پہلی آیت پر غور کیجیے گا. زبور 36 بھی نکال لیجیے جی, اس کی پہلی آیت. قومیں کس لیے تیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند کا کلام ہم سے کہہ رہا ہے کہ قومیں کیوں تیش میں آئی ہوئی ہیں, قومیں کیوں ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے, اپنے آپ کو مارنے مٹانے کے لیے کیوں کھڑے ہوئے ہیں. اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے, خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف کون کھڑے ہو گئے ہیں؟ جی کون کھڑے ہو گئے ہیں؟ اور کس کے خلاف ہوئے ہیں؟ مسیح کے خلاف. مسیح کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور مسیح کے خلاف اس کے اپنے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسے مارنے کے لیے, مٹانے کے لیے ان کے خیالات چینج ہو گئے, ان کی سوچیں تبدیل ہو گئی, اور وہ مسیح کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ مسیح ہے جس نے دنیا کو خلق کیا ہے, جس نے دنیا کو تخلیق کیا ہے, جو دنیا میں انسان کو ہر ایک نعمت دیتا ہے, جو انسان کی زندگی میں اسے طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے, اور جو انسان کی زندگی میں اسے تندرستی دیتا ہے, جو انسان کی زندگی میں اسے روپیہ پیسہ دیتا ہے, اور جو انسان کی زندگی میں اسے سرفرازیاں دیتا ہے. یہ اسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. کیسی بات ہے بھائی؟ جب مسیح کے خلاف, خداوند کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں لوگ, تو پھر میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے خلاف اٹھیں گے لوگ کہ نہیں اٹھیں گے؟ خدا کا کلام کہتا ہے انہوں نے جانا نہیں. جی آگے پڑھیے گا بھائی, جلدی سے آئیے. اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں, اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں. آج بھی دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف مشورے کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف برے منصوبے باندھتے ہیں. یہ انسان کے خیالات, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کے خیالات کیسے خیالات ہیں. وہ ایک دوسرے کے خلاف برے منصوبے باندھتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بری سوچیں گھڑتے ہیں, ایک دوسرے کو گرانے کے لیے, ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے برے خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں. یہ انسان کے خیالات ہیں. جی سر آگے. آؤ ہم ان کے بندر توڑ ڈالیں
اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ آؤ ہم اس کے بندھن توڑ ڈالیں۔ کیسے توڑیں گے؟ کیسے توڑیں گے؟ اپنی طاقت سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی طاقت سے کبھی بھی ابلیس کے بندھن جوئے نہیں توڑ سکتا جب تک خدا کا روح اس کے ساتھ، خدا یسوع مسیح اس کے ساتھ نہ ہو۔ یہ انسانی خیالات ہیں، دیکھ لیں کیسے خیالات ہیں۔ یہ ہم انسانوں کے خیالات ہیں جو خداوند ہمیں شیشہ دکھا رہا ہے، جو خداوند ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ اے انسان دیکھ لے کہ تیرے خیالات کیسے خیالات ہیں۔ آگے چل کے ہم خداوند کے خیالات کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ خداوند کے خیالات انسان کے لیے کیسے خیالات ہیں۔ زبور 36 سے نکالیے گا، زبور 36 اس کی دوسری آیت۔ جی پڑھیں۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی ہی نظر میں کیا دیتا ہے؟ اس خیال سے تسلی دیتا ہے۔ انسان جو ہے اگر وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا ہوتا ہے۔ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں دے رہا ہوتا کہ بھائی یہ کام ایسے ہے، یہ کام بالکل درست ہے، میں یہ کروں گا تو یہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ میں کروں گا۔ اگر میرا پڑوسی جو ہے اس کے خلاف میں یہ بات کروں گا تو یہ مصیبت میں پڑے گا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ انسان کے خیالات ہیں نا، ایک دوسرے کے لیے ہم ایسا سوچتے ہیں نا، وہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پاک صاف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کے خیالات ہیں۔ اگلی آیت آگے پڑھیے گا جس ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکروہ سمجھی جائے گی۔ کیسے خوبصورت بات کہی خدا کی کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی، نہ نظر آئے گی، نہ ظاہر ہوگی، اور نہ ہی خدا کی نظر میں مکروہ سمجھی جائے گی۔ یہ انسان کی سوچ ہے۔ کیسی سوچ ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت کر، پڑوسی کو چھوڑ دے۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ اگر تیرا بھائی ناراض ہے تو اسے جا کے پہلے منا، اور ہم تو اپنے بھائی کو نہیں منا رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ خدا کی نظر میں مکروہ نہیں ہے، یہ خدا کی نظر میں بدی کا باعث نہیں ہے، اس لیے یہ انسان کے خیالات ہیں اور جو وہ سوچتا ہے۔ ایسے خیالات ہیں انسان کے۔ دیکھیں کہ انسان خدا کی حضوری میں کھڑا کس قدر ہو سکتا ہے؟ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی نہیں۔ لیکن خدا کا فضل ہے کہ وہ اپنے فضل کی بدولت ہمیں اپنے قریب کھینچتا ہے۔ بہت سارے حوالے جات ہیں، اگر آپ پڑھیں سنیں کہ انسان کے خیالات کیسے ہیں، اس کی سوچیں کیسی ہیں، اور اب سے نہیں شروع ہی سے باغ عدن سے نکلتے ہوئے ہی اس کی سوچیں ابلیس نے تبدیل کر دی۔ اس کی سوچوں میں حسد کو لے آیا، اس کی سوچوں میں غرور کو لے آیا، اور اس سے کہا کہ اگر تو اس پھل کو کھائے گی تو خدا کی مانند ہو جائے گی، اور آج ہم خدا بننا چاہتے ہیں۔ ہماری سوچیں ایسی ہیں، ہمارے خیالات ایسے ہیں۔ آج کسی خادم کو عبادت پہ بلایا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول اچھا ملنا چاہیے، میرے اوپر پھولوں کی برسات ہونی چاہیے، پھولوں کی مالا پہنائی چاہیے، مجھے اتنے روپے پیسے لوں گا اور یہاں پر آ کے کلام کو میں بیان کروں گا، یہاں پر جتنا ہدیہ ہوگا وہ بھی میرا ہوگا۔ یہ ہمارے انسانوں کے خیالات ہیں، یہ ہم انسانوں کی سوچیں ہیں۔ خدا نے کہا مفت ملا ہے مفت بانٹو، ہم کہہ رہے ہیں مفت ملا ضرور ہے لیکن مفت بانٹیں گے نہیں۔ یہ ہماری سوچیں ہیں بھائی، یہ انسان کی سوچیں ہیں۔ تو انسان کے خیالات کیسے خیالات ہیں؟ یہ انسان کے خیالات جو ہیں یہ ہمیں خداوند سے دور کرتے ہیں، مسیح سے دور کرتے ہیں، یہوہ سے دور کرتے ہیں، یسوع ناصری سے دور کرتے ہیں۔
اس لیے ہم نے اپنی سوچوں کو، خیالوں کو تبدیل کرنا ہے۔ جب ہم انہیں تبدیل کریں گے پھر خدا کی حضوری میں بات برکت ٹھہرے گی۔ زبور 73 نکالیے گا سر، زبور 73 73 اس کی 7ویں آیت پر۔ جی، ان کی آنکھیں چربی سے بھری ہوئی ہیں، چربی سے بھری ہوئی ہے۔ جی، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے دل کے خیالات کیا ہوئے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں پر چربی چھا گئی ہے، تو خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چربی سے ابری ہوئی ہیں۔ کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کی زندگی میں غرور آ گیا ہے۔ یہ انسان کے خیالات ہیں۔ خدا آئینہ دکھا رہے ہیں ہمیں۔ جی فیاض صاحب آگے پڑھیے گا، 8ویں آیت۔ وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں، وہ بڑا بول بولتے ہیں، بڑا بول بولتے ہیں، وہ ٹھٹھے مارتے ہیں خدا کے لوگوں کو، یا یہاں پر کوئی مسیحی محفل ہے ان کے لیے ٹھٹھے مارتے ہیں، مذاق میں انہیں اڑاتے ہیں اور شرارت اور ظلم کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے بول بولتے ہیں۔ یہ انسان کے خیالات ہیں۔ دیکھیں کہ ہم انسانوں کے خیالات ہیں کیسے۔ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف شرارت اور ظلم کی باتوں کو سوچنا ہے۔ یہ ہم انسانوں کی فطرت ہے، یہ ہم انسانوں کی زندگی میں بات ہے۔ اوپری طور پر ہم بھلے ایک دوسرے کو کیوں نہ کہیں گے نہیں بھائی یہ میں تجھ سے بڑا محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بڑی محبت رکھتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن اندر سے جو ان کی ہے وہ شرارت اور ظلم کی تدبیریں، ظلم اور شرارت کے خیالات ان انسانوں کی زندگی میں ہے۔ یہ ہم انسانوں کے خیالات ہیں۔ خداوند ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ بیٹے آئینے کو دیکھ اور اپنے آپ کو پہچان۔ اور بھی زبور میں سے کافی حوالہ جات ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ خداوند کے خیالات ہم انسانوں کے لیے کیسے خیالات ہیں۔ جی یرمیہ کی کتاب اس کا 29واں باب اور 11ویں آیت۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ یہ خداوند کے خیالات ہم انسانوں کے لیے ہیں۔ جی یرمیہ 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت کلام مقدس میں یوں لکھا ہے۔ جی نکالا پڑھیں گے۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ یہاں پر خداوند فرماتا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اے انسان اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند انسان سے کلام کر رہا ہے اور انسان سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی نوع انسان، اے میرے ہاتھ کی کاراگری، اے میرے بنائے ہوئے انسان، تیرے بارے میں میرے جو خیالات ہیں، میری جو سوچیں ہیں انہیں میں جانتا ہوں۔ خداوند یہ فرماتا ہے۔ جی کیا خیالات ہیں یہ بھی سیکھ لیں، سن لیں۔ یعنی سلامتی کے خیالات، یعنی سلامتی کے خیالات، یعنی کہ خداوند چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سلامتی ہو، سرفرازی ہو، برکت ہو، پروسپیرٹی ہو، خدا کا جلال ہو، خدا کا نور ہو، یسوع مسیح ناصری ہو۔ یہ خداوند ہمارے لیے خیالات رکھتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ جب تیری زندگی میں سلامتی ہوگی تو تو میرے جلال میں بڑھے گا، دنیا کی ہر ایک
اشیاء میں میں تجھے بڑھاؤں گا, میں تجھے سربلند کروں گا. اور خداوند نے کہا کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا. اسی لیے خداوند چاہتا ہے کہ انسان کے لیے اپنے خیالات جو ظاہر کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ انسان میرے خیالات تو تیرے لیے سلامتی کے خیالات ہیں, نہ کہ برائی کے خیالات, نہ کہ میں تجھے بدیوں میں لے کے دیکھنا چاہتا ہوں, نہ کہ میں تجھے گناہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں, نہ کہ میں تجھے مصیبت میں دیکھنا چاہتا ہوں, نہ کہ میں تجھے روتا چلاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, نہ کہ میں تجھے غربت میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میرے خیالات تیرے لیے سلامتی کے خیالات ہیں. یہ خدا کے خیالات ہیں ہمارے لیے. اس خدا کے جس نے انسان کو خلق کیا, انسان کو بنایا, اور جس نے انسان کی سوچیں اور خیالات سدا ہی برے رہتے ہیں, اور خداوند کے اس انسان کے لیے کیسے خیالات ہیں یہ سیکھ لیں. اگر اس کے خیالات ہمارے لیے سلامتی کے خیالات ہیں تو پھر ہمیں اپنی سوچوں کو, خیالاتوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے گا, کرنے کی ضرورت ہے. جی آگے تھوڑا سا پڑھیے گا. برائی کی نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تاکہ میں تم کو نیک انجام کی کیا بخشوں؟ امید بخشوں. نیکی کی ہدایت کیوں؟ یہ خداوند مجھ سے اور آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے. اور جاننا چاہتے ہیں خداوند کے خیالات؟ ایک حوالہ اور بتا دیجیے گا. زبور کی کتاب اس کا 33واں زبور اور 15ویں آیت پر غور کیجیے گا. 33 زبور اور اس کی 15ویں آیت 33. جی وہی ہے جو ان کے سب وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے. کون خیال رکھتا ہے ہمارا؟ خداوند خدا خیال رکھتا ہے ہمارا. وہی ہے جو ہمارے سب کام بناتا ہے اور ہمارے سب کاموں کا خیال بھی رکھتا ہے. ہم رات کو بے فکر سوئے ہوتے ہیں لیکن خداوند ہماری پروٹیکشن کے لیے اپنے فرشتوں کو تعینات کرتا ہے. اس کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی ہیں, اس کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہے. وہ ہتھیلی پر ہی ہماری صورت کو اس نے بنایا ہوا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے. جس طرح زمین پر ہم لیپ ٹاپ پر ہر دنیا کی ہر ایک چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں, خداوند وہیں پر کلک کرتا ہے ہاتھ پر اور ہماری صورت کو, ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے اور ان کا خیال بھی رکھتا ہے. یہ خداوند کے خیالات ہیں ہمارے لیے. ہمیں اپنے خیالات درست کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارے خیالات درست ہو جائیں گے تو خدا ہمیں برکت پر برکت دے گا, ہمارے کاموں کا بھی خیال رکھے گا, ہمارے نوکر چاکروں کا بھی خیال رکھے گا, ہماری عزت کی وہ رسپیکٹ بھی کرے گا اور ہمیں عزت دے گا. یہ خداوند کہتا ہے. ایک اور حوالہ نکالیے. 92 زبور 92 زبور اس کی 5ویں آیت. اے خداوند, جی 5ویں آیت. اے خداوند تیری سنتیں کیسی بڑی ہیں, تیرے خیال بہت عمیق ہیں. یونیک ہے تیرے خیالات. تیرے خیال خداوند بڑے ہی زبردست ہیں, دنیا سے بڑھ کر تیرے خیالات ہیں. اور تیری سنتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بڑی خوبصورت ہے. تیرے کام بڑے خوبصورت ہیں. اور خدا کے کام خوبصورت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو اس نے انسان کو بنایا, کتنا خوبصورت بنایا. اس نے زمین آسمان کو بنایا, کتنا خوبصورت بنایا. اس نے زمین پر ہمیں رہنے کے لیے زمین پر ہمیں تعینات کیا. اور اس مٹی کو, مٹی کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہی پانی ہے, اور پانی کے اوپر ہماری بنیاد رکھی ہے. کتنا خوبصورت خدا ہے. اس کے کتنے کام مضبوط ہیں, کتنی صنعتیں اس کی خوبصورت ہیں. پانی کے اوپر کوئی اپنا گھر بنا سکتا ہے, لیکن خداوند نے پانی کے اوپر زمین کی بنیاد رکھی اور وہاں پر انسان کو رہنے کے لیے رکھا. کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے
کہ ہم جب اس زمین پر گھر بناتے ہیں اس کے نیچے دیواریں پلر کھڑے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ لیکن خداوند کی سنت کو دیکھیں، خداوند کے کام کو دیکھیں کہ بنا پلروں اور بنا ستونوں کے آسمان کو کھڑا کرنا ہے۔ کیسی خدا کی قدرت ہے، کیسی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر اس آسمان میں چاند، سورج، ستارے اور بہت سارے ایسے سیارے وہاں پر تعینات کر دیے ہیں۔ یہ خداوند کی کام ہے۔ کتنے خوبصورت خداوند کے خیالات ہیں بھائی انسان کے لیے، ہمارے لیے کتنے خوبصورت خیالات ہیں اس کے۔ اس نے ہمیں اب بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا، یہ اس کے خوبصورت خیالات ہیں نا۔ تو ہم انسانوں کے کیسے خیالات ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ پرکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم کس طرح سے زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا اور اس سے کہا کہ اے انسان میں تجھے اپنی عبادت کے لیے بناتا ہوں تاکہ تو اپنی مرضی سے میری عبادت کرے، تجھ پر بوجھ نہیں ہے، تو ہم نے اس کا کیسا فائدہ اٹھایا ہوگا، کیسا اٹھایا ہوگا فائدہ۔ یہ کنات علاقے کے رستہ بند ہوا ہے نا، تو آنے والی کلیسیا نے کہا رستہ بند ہے، چلو آج چرچ نہیں جاتے۔ یہ انسان کی سوچیں ہیں، یہ انسان کے خیالات ہیں۔ وہی اور گلیاں بھی تو آتی ہیں نا، باہر بازار جانا تو گلیوں میں سے گھوم پھر کے چکر لگا کے چلے جائیں گے۔ یہ ہم انسانوں کی سوچیں ہیں، یہ ہمارے خیالات ہیں۔ ایک حوالہ اور ہم سیکھے نکالیے گا، اس کے بعد ہم ختم کرنے والے ہیں۔ پھر زبور 138 اس کی 6 آیت پر غور کیجیے گا، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے۔ جی نکالیے زبور 138 اس کی 6 آیت۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے، بابرکت ہے، خداوند ہم سے کہیں زیادہ عظیم ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، وہ بلند و بالا ہے، تو پھر بھی وہ کیا کرتا ہے جی، تو بھی خاکسار کا خیال تو بھی رکھتا ہے، خاکسار کا خیال رکھتا ہے، تو بھی خاک سے بنے ہوئے انسان کا خیال رکھتا ہے۔ وہ کس قدر نور سے بلند ہے، کس قدر جلال سے بلند ہے، کس قدر اس کی قدرت کے کام ہم زمین پر دیکھتے ہیں اور ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کا جلال، اس کی قدرت ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم خاک ساروں کا، ہم مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور ہم انسانوں کے خیالات کیسے ہیں یہ دیکھ لیں۔ آج ہمیں اپنے خیالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم خاکساروں کا، نہ چیزوں کا جو قائم نہیں رہ سکتے، جو فنا ہونے والے ہیں، پھر بھی وہ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہر حالات میں ہمیں سنبھالتا ہے۔ یہ خداوند کے خیالات ہیں۔ کس قدر خوبصورت خیالات ہیں اس کے، اور ہم انسانوں کی کیسے خیالات ہیں غور کر رہے ہیں۔ آج میرے بیٹے اور بیٹیوں، ہم نے اپنی سوچوں پہ، خیالاتوں پہ غور کرنا ہے کہ ہم انسان زمین پر خاکسار ہیں، فنا ہونے ہم نے۔ خدا نے کہا تو خاک ہے اور خاک میں پھر مل جائے گا، لوٹ جائے گا۔ تو جب ہم خاکسار ہیں تو وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، تو پھر اس نے جو ہمیں حکم دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، تو پھر ہمیں رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ جی بھائی، آج ہم نے اپنی سوچوں، اپنے خیالات پر اور خداوند کے خیالات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے۔ اور اگر آج بھی ہم اپنی سوچوں کو، اپنے خیالاتوں کو تبدیل نہیں کرتے تو ہم ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے قبیلوں کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے بھائی؟ ہمیں اپنی سوچوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے خیالاتوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے۔